اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر، وسیم، علی عباس، حافظ رضا ہے، مہوی شیدر، عشرت سید، کسا زہرا، لبابہ زہرا، مریم خان، محمد صادق، زہرا، سوسن زہرا، سیدہ لکھانی، فضا فاطمہ، سلمہ کنانی، ہینا میں، سیدہ نقوی سہیل اور طاہرہ قاسمی۔ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس علم صرف میں، کس چیز میں؟ صرف میں چل رہی تھی، علم صرف میں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے صرف میں کیا پڑھا؟ صرف میں پڑھا تھا علم صرف کی تعریف، موضوع اور فائدہ۔ تعریف، موضوع، فائدہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمے کی قسمیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پڑھا، ان کی تعریف پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پہلا درس تمام۔ پھر اس کے بعد دوسرے درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی، حرکات و تنوین کے بارے میں، حرکات و تنوین کے بارے میں پڑھا، حرکات و تنوین و ضوابط کے بارے میں پڑھا، اور بات تمام ہو گئی، اور بات تمام ہو گئی۔ اسی کو آج ہم جلدی سے کتاب میں سے پڑھ کے بات کو تمام کریں گے، تاکہ یہ ہو جائے کہ ہاں جی ہم نے کتاب سے بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب مثال کے طور پر جی سحر بتائیں گی کہ علم صرف کا موضوع کیا ہے، علم صرف کا موضوع کیا ہے، علم صرف کس بارے میں بات کرتا ہے، کیوں بات کرتا ہے؟ جی بتائیے علم کی سحر، کاپی نکالنے کی آواز آ رہی ہے جی۔ میری نہیں آ رہی۔ اچھا آپ کی نہیں آ رہی، اچھا کسا کی آ رہی ہوگی پھر تو آپ بتائیے علم صرف کس چیز سے بات کرتا ہے، کس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے جی؟ علم صرف کلمے کو کلمے کے بارے میں، مختلف کلمے کی مختلف شکلوں میں ڈالنا سکھاتا ہے تاکہ میں نے کیا پوچھا علم صرف کا موضوع کیا ہے، میں نے تعریف نہیں پوچھی، میں نے کہا علم صرف کا موضوع کیا ہے، کس بارے میں بات کلمہ کرتا ہے؟ بناوٹ کے اعتبار سے ہاں، علم صرف کلمے کو بنانے کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے کہ کلمہ بنتا کیسے ہے، بنتا کیسے ہے جی، بنتا کیسے۔ فائدہ کیا ہے علم صرف پڑھنے کا، کیوں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، کیوں اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں آن لائن آ کے یا یہاں رہ کے؟ گھر پر کلمہ شناسی و کلمہ سازی۔ اگر آپ یہ بات عوام میں کہیں وہ ہنسے گا، کلمہ بنانا سکھاتا ہے، بھائی بتائیے تو صحیح کون سے کلمے کون سی زبان کے؟ عربی زبان کے۔ عربی زبان تو بات کہیے نا، عربی کلمات کو بنانا پہچاننا سکھاتا ہے، عربی کلمات کو بنانا اور پہچاننا سکھاتا ہے۔ جی۔ تو آپ علی عباس کیوں بنانا پہچاننا سیکھنا چاہتے ہیں عربی کلمات کو؟ تاکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے سارے دین و احکام قرآن ہماری سب عربی میں ہیں، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اسی لیے نا جی۔ تو ہم علم صرف پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں عربی کلمے بنانے آ جائیں، پہچاننے آ جائیں، تاکہ پھر ہم قرآن کو، نماز کو، دعاؤں کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے جی ان چیزوں کو ہم سمجھ سکیں۔ بہرحال پھر فائدہ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اور تعریف اس میں ہی سمجھ میں آ گئی، چاہے تعریف پڑھ لیں تو موضوع اور فائدہ سمجھ میں آ جائے گا، چاہے موضوع اور فائدہ بتا دیجیے تعریف سمجھ میں آئے گی۔ علم صرف ہمیں کلمے بنانا سکھاتا ہے، کلموں میں ایک کلمے کو مختلف کلموں میں ڈھالنا سکھاتا ہے۔ جی معصومہ، سمانی میں جی، سوسن، زہرا،
جی آقا، مختلف کلموں میں ڈھالنا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکیں. جی سوسن زہرا سن رہی ہیں؟ جی آقا. تو پھر کہا کلمہ. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جوہر اور آپ لوگ بھی بولیں، ان کو آواز نہیں جائے گی، آپ میں سے سب بولیں گے یا کوئی بھی بولے گا انشاءاللہ. لفظ مستعمل یعنی کلمہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ مستعمل کو کلمہ کہتے ہیں. لفظ مستعمل مفرد کو کہتے ہیں کلمہ. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، منہ سے چیز نکلنے والی آواز کو کلمہ کہتے ہیں. واہ ہے، شاہ ہے، منہ سے نکلنے والی آواز جو بامانی جو منہ سے نکلنے والی آواز جو منہ سے نکلنے والی آواز، منہ سے نکلنے والی آواز جو معنی دار ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مستعمل. کلمہ کہتے ہیں. کلمہ لفظ مستعمل. مستعمل کہتے ہیں لفظ بے معنی مستعمل آواز کو کو. کہتے ہیں منہ سے نکلنے والی معنی دار آواز کو. اور لفظ مستعمل مفرد ایکول ٹو مساویت با کلمہ. والی لفظ مستعمل مفرد مساویت با کلمہ، یعنی کلمہ ہے. یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں کلمہ. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ لفظ کو لفظ کہتے ہیں. مستعمل کلمہ لفظ لفظ کو مستعمل کہتے ہیں، مفرد کو کہتے منہ سے ہیں. نکلنے والی کلمہ منہ سے نکلنے والی آواز کو کہتے ہیں. کہیں اور سے آواز نکلی ہوئی آواز کو آواز نہیں کہتے. جیسے اس ٹائم وسیم صاحب کی حالت ہو رہی ہے، اگر یہ کرسی پہ بیٹھ جائیں تو چل چل کی آواز آنے لگے، اس کو لفظ نہیں کہیں گے، اس کو جی ہاں، لفظ نہیں لفظ کہیں گے. نہیں کہیں گے. پہلی بات تو کلمہ لفظ کو کہتے ہیں جو منہ سے نکلتی ہے. دوسرا منہ سے نکلنے والی آواز نہیں بلکہ مستعمل معنی دار ہو، جی ورنہ بولتے تو کرے گا یہ کیا معنی ہے اس میں، ٹھیک ہے، یا واہ ہے، معنی نہیں ہے. پھر مفرد ہو، مرکب نہیں. مرکب یا جملہ بھی تو جملہ بن جائے گا، وہ جملہ بھی تو پورا ایک کلام میں بول رہا ہوں کہ ساری باتیں منہ سے نکل رہی ہیں، تو یہ کلمہ تھوڑی ہے کہ میں پورا کلام بول رہا ہوں. تو کلمہ لفظ مستعمل مفرد کو کہتے ہیں. جی مفرد کو کہتے صدف فاطمہ ہیں. وسیم. تو کلمہ جو معنی دار، وہ لفظ جو معنی دار ہو. معنی دار لفظ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ دو. کون کون سا؟ معنی دار. نہ 3 طرح کا ہوتا ہے جناب. اسم فعل حرف. کون بتائے گا جو منہ سے نکلنے دو والی طرح دو کا معنی ہوتے ہوتا دار ہے. ہیں، دو اسم اور فعل دو ہیں. طرح، ایک اسم ہوتا اور ہے فعل. ایک تو اس کے مستعمل معنی ایک مہمل. زمین یا معنی جائے جاتا ہے. اس نے کہا کہ منہ سے نکلنے والی معنی دار آواز 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو معنی دار آواز اس کے وہ یا بے مستقل معنی. مستعمل اور معنی مستقل نہیں ہے. نہیں ہے. وہ اپنے معنی تو ہے لیکن وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے. مثلا جی مثال کے طور پر الہ کے اندر انتہا کے معنی ہے، الہ کے اندر ڈیسٹینیشن کے معنی ہے، جی مل کے معنی ابتدائیت کے ہیں، ڈیسٹینیشن جہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن یہ جب تک یہ کسی اور سے نہ مل جائے گا جی تب تک جی یہ اپنے معنی نہیں سمجھائے. معنی ہے جیسے الہ میں قائم سے معنی ہے انتہا جی مل میں ابتدائی، ابتدائی فی میں قائم کے معنی ظرفیت، ظرفیت میں. جی فل کا سے جی یعنی پیالے پیالے جی میں. ظرفیت کے معنی ہے فی میں، لیکن یہ جب تک اس سے نہیں مل جائے گا جس چیز کے اندر کہنا چاہ رہے ہیں آپ فل بیت کے فل غربت کے، جب تک وہ نہ ذکر کریں تب تک یہ اپنے معنی ایسے نہیں سمجھائے گا، یہ ایسے جی نہیں سمجھائیں گے. یہ فی میں ظرفیت کے معنی ہے، الہ جی میں انتہائی غایت کے معنی ہے، مل میں جی ابتدائی غایت کے معنی ہے، میں استعلا کے معنی ہے، علامتی استعلا بلندی علامے. جی لیکن جب تک یہ کسی اور سے نہ مل جائے الگ شجرات کے پیڑ کے اوپر شجرت بلندی. دیکھیے تو اپنے معنی اس نے کب سمجھائے جب دوسرے سے مل گیا. ایسا نہیں کہ معنی نہیں ہے، کبھی آپ کہیں کہ معنی نہیں ہے، معنی ہے، ورنہ اگر معنی نہ ہوتا تو یہ کلمہ تھوڑی ہوتا. جی معنی ہے لیکن یہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کے محتاج ہے، لیکن یہ معنی مستقل نہیں ہے. تو منہ سے نکلنے والی معنی دار آواز. دیکھیے میں تو پتا ہے روز کیوں بار بار دہرا رہا ہوں اس کو کلمہ کی قسم میں، کیونکہ ساری باتیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. نہیں سمجھو گے
پریشانی ہوگی. اس آسان بات ہے، حالانکہ بس تھوڑا سا دھیان دینا ہے. معنی دار لفظ، بے معنی لفظ، بے معنی لفظ محمل، معنی دار لفظ لفظ مستعمل. تو منہ سے نکلنے والی معنی دار آواز یا تو وہ معنی مستقل ہے، یعنی اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے، یا محتاج ہیں بغیر کسی سے ملے نہیں سمجھائیں گے وہ معنی. تو اگر وہ محتاج ہیں دوسرے سے مل کے ہی معنی سمجھائیں گے تو اس کلمے کو کہتے ہیں حرف. اس کلمے کو کہتے ہیں حرف. ٹھیک ہے جی، ہاں اس کلمے کو حرف کہتے ہیں. اور اگر وہ لفظ جو منہ سے نکل رہا ہے معنی دار لفظ وہ معنی مستقل ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے معنی سمجھانے کے لیے، تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. دو قسمیں ہیں، خود اس دیکھیے نہیں پہلے تو کلمے کی دو صورتیں بنتی ہیں، اس کی لفظ مستعمل کی، لفظ مستعمل کی، لفظ مستعمل یہ کلمہ یعنی کلمہ، یا تو وہ لفظ مستعمل کی معنی دار لفظ، یا تو معنی مستقل ہوں گے یا مستقل. ٹھیک ہے، معنی مستقل ہوں گے، معنی دار لفظ ہے لیکن وہ معنی مستقل ہیں. اور اگر معنی مستقل ہے تو یا تو زمانہ بھی ہوگا زمانہ یا زمانہ نہیں ہوگا، زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا. زمانہ بھی ہو جیسے ضربہ، اس میں دیکھیے مارنا، میں نے کیا کہا مارنا، جی یہ مار جو ہے یہ مار اس سے معنی ہے، پہلی بات تو معنی ہے مستقل ہے، یا کہ مار جو ہے کسی سے مل کے سمجھ میں آئے گی کہ میں مارنے کے ساتھ کچھ اور بھی ملاؤں تب سمجھ میں آئے گا. نہیں، مار سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مار کہتے کسے ہیں، کسی کے کان پہ لگا دینا، کسی اور چیز سے مارنا ہے. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر سعید، سعید سمجھ میں آ رہا ہے، آپ سعید صاحب کو پہچانتے ہیں، میں نے کہا سعید تو سمجھ میں آ گیا کون سعید. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، معنی مستقل ہے لیکن زمانہ تو نہیں ہے اس میں. سعید میں یا مدد میں مارنا پیٹنا تو اسے کہتے ہیں اسم. اور اگر میں کہوں، میں یہ کہوں اس نے مارا، وہ مارتا ہے، وہ مارے گا، تو مار پلس زمانہ، زمانہ اسے کہتے ہیں فعل. تو کلمے کی تین قسمیں، اسم فعل حرف. اگر ویسے پوچھے کلمے کی کتنی قسمیں، اسم فعل حرف. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ جو معنی دار لفظ ہے کلمہ یا تو اس کے معنی مستقل ہوں گے یا مستقل نہیں ہوں گے. مستقل معنی اگر ہے، مستقل معنی ہے اور اس میں زمانہ بھی ہے تو فعل، مستقل معنی ہے لیکن زمانہ نہیں ہے تو اسم ہوگا. تو حرف. جی حرف کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے، حرف کی جی شکل و صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے، شکل و صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی کرنا مبنی کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہر شکل و صورت ثابت رہتی ہے، وہ بدلتا نہیں جب بدلتی سے مثال کی تعریف ہمیں پتہ ہے، مثال بدلنا سکھاتا ہے. جو چیز بدلتی نہیں تو اس سے پھر بات ہی نہیں ہوگی، اس سے جی پھر بات لہٰذا اگر کوئی آپ سے پوچھے علم طرف کا موضوع کیا ہے، کلمہ ہے بناوٹ کے اعتبار سے. لیکن کلمے کی جی صرف دو قسمیں، کلمے کے صرف دو قسمیں علم اسم طرف اور کلمے کی فعل. صرف دو قسموں سے بحث کرتا ہے، فعل اور اسم. کیونکہ فعل اسم ہی ہے سے جو بدلتا ہے، اسم ہی ہے جو بدلتا ہے. ٹھیک ہے، حرف نہیں بدلتا. یہ ہوتا کلمے کی قسم. اب آئیے اس درس کو ہم عبارت سے دیکھتے ہیں، پھر آگے کی بات پڑھ کے ان کی عبارت کو بھی دیکھتے ہیں. آئیے، سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ متوجہ چیز سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی، لیکن ہاں اپنے بارے میں اتنی جو سوچ نہ بنوائیں کسی سے کہ وہ آپ کے بارے میں اتنی بڑی سوچ کے بیٹھ جائے. پڑھا کیجیے آپ سب لوگ، ٹھیک ہے. مباحثہ نہیں، آپ لوگوں کو تو میں کروا لوں گا. ہاں، آپ لوگوں کا تو میٹر نہیں ہے، آن لائن والوں کا جن پہ میرا بس نہیں ہے، ان لوگوں کو تو میں کرا لوں گا. ٹھیک ہے، مباحثہ ہونا جی نہیں، مباحثے کا گروپ تو نہیں. اگر آپ لوگوں میں سے جو جانتے ہیں ایک دوسرے کو بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. یہ تو یہاں جو لڑکے ہیں یہ آف لائن والے. ٹھیک ہے، روز اس کا
آپ لوگوں کو واجب ہے مباحثہ کرنا میری طرف سے، اور آپ جانیے مجتہدین کے پاس بھی جائیں گے کہ ہمارے استاد نے اس بات کو یہ کہا ہے واجب ہے، تو وہ بھی کہیں گے پھر واجب ہے یہ چیز آپ پہ واجب ہے کرنا، ٹھیک ہے ایک بات۔ اور آن لائن والے آپ لوگ گروپ بنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، آپس میں مباحثہ کر سکتے ہیں، بہت اہم چیز ہے یہ۔ بہرحال پریکٹیکل ہی ہے، بغیر پریکٹیکل کے آگے مت بڑھیے گا۔ درس اول علوم عربی علم صرف، قواعد زبان بھی پہلے دن ہم نے پڑھا تھا۔ برائے عام مفتن ہر زبانی، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے نخست سب سے پہلے لازم ضروری ہے با قواعد آن زبان، اس زبان کے قواعد سے آشنا شویم، ہم آشنا ہوں، ٹھیک ہے، بے ان قواعد، ان قواعد کو جو کسی بھی زبان کے جو اس کے قواعد ہوتے ہیں، زبان فارسی میں دستور زبان، و در زبان انگلیسی گرامر، و در زبان عربی صرف النحو، گفت میشود، اور عربی میں صرف النحو کہا جاتا ہے ان قواعد کو۔ علوم عربی کے بیان، علوم عربی کے جن کو علوم ادبی بھی کہا جاتا ہے، منحصر در صرف النحو نیز، فقط نحو اور صرف میں منحصر نہیں ہے کہ فقط نحو اور صرف ہی علوم ادبی ہیں، نہیں، بلکہ 4 علمی باشن، بلکہ 14 علم ہیں یہ، کہ یہ ہیں جو صرف جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، نحو جو آپ پڑھ رہے ہیں، لغت ڈکشنری، اشتقاق، کتابت، قراءت، تجوید، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، شعر، انشاء، امثال، تاریخ، امثال یعنی وہی جو ضرب المثل ہوتی ہیں، سانچ کو آج نہیں، دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک کے پیتا ہے، ہر زبان میں ہوتی ہے، عربی میں بھی ہوتی ہے، تاریخ ادبیات اور ادبیات کا ہسٹری، یہ سب مل کے لٹریچر کہلاتا ہے، یاد ہے جی آقا جی۔ المہم ترین ان علوم، ان 14 علوم میں سے جو اہم ترین ہے وہ صرف، نحو اور لغت ہیں، کہ جن آج کے آشنائی بآنہا، کیونکہ دیکھیے یہ 3 تو سب سے اہم ہے نا، باقی کتابت سیکھنا، کتابت یعنی کیلیگرافی جسے بولتے ہیں، جی قراءت ہے، یہ قراءت ہے، تجوید ہے، یہ تو وہ لوگ جو قاری ہیں یا آپ لوگوں کو ایک حد تک آنی چاہیے، ایک حد تک قراءت اور تجوید آنی۔ علم معانی تو وہی پڑھے گا جو علم معانی بدی، جو فصاحت و بلاغت میں نکلنا چاہتا ہے، شاعر بننا چاہتا ہے، بدی، ٹھیک ہے، علم بدی، انشاء، امثال، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں نحو، صرف اور لغت بہت اہم ہیں کہ جن سے آشنائی تا حدودی ایک حد تک می توانت بر زبان قرآن کے جو کہ عربی زبان ہے مسلط شود، اس کے ذریعے سے ایک حد تک ہم زبان عربی پہ مسلط، زبان قرآن پہ مسلط ہو سکتے ہیں، کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں، وہ توانائی اور ہمارے اندر قدرت آ جائے گی بہر برداری از آیات، روایات، زیارتوں، روایتوں اور آیات سے استفادہ، فائدہ حاصل کرنے کی قدرت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ ان کتاب، یہ کتاب آپ کو با علم صرف، علم صرف سے حد مقدماتی لیول تک آپ کو آشنا کر دے گی۔ آئیے علم صرف، تعریف علم صرف کیا بتائی؟ صرف در لغت، لغت میں بے معنی تغییر دادن، صرف کے لغت میں معنی کیا ہے؟ چینج کرنا، ودر اصطلاح، اصطلاح میں عبارت یہ ہے کیا عظیم، کہ یہ عبارت ہے اس سے کہ چگونے، کس طریقے سے، یہ کلمہ ایک کلمے کو بشکل ہے مختلف شکلوں میں دراوری لے کر آئیں، تو ڈھالیں، تغور آواز آ رہی آپ کو، مختلف شکلوں میں ڈھالیں، تامعان والی قسم، تامعانی متعددی، تاکہ متعدد معنی آسان اس سے بے دست آتا ہے یعنی حاصل ہوں۔ مثلا کلمہ نصر کے معنی ہے مدد کرنا، نصر کو کس طریقے سے نصرہ صورت میں، ینصرو، انصر، ناصر منصور کی صورت میں لے آئیں، ڈھالیں، تاکہ یہ معنی نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر یاری کن تو مدد کر، ناصرون مدد یاری کنندے مدد کرنے والا، منصورون یاری شدے مدد کیا ہوا، کس طریقے سے نصر کو ان شکلوں میں ڈھالیں تاکہ یہ والے معنی بے دست حاصل ہو جائیں۔ فائدہ علم صرف، ہم چنان کے در تعریف علم صرف گفت شد، جیسا کہ علم صرف کی تعریف میں کہا گیا، برخی از کلمہ، ہاں بعض کلمات از کلمات دیگر گرفت میشوند، بعض کلمات دوسرے کلمات سے لی جاتے ہیں۔ فائدہ مهم علم صرف اینات، علم صرف کا اہم فائدہ یہ ہے کہ بے وسیلہ آن، کہ اس علم کے ذریعے سے، علم صرف کے ذریعے سے می توان کلمات را شناخت، کلمات کو پہچان سکتے ہیں، وہ برائے معانی مورد نظر، اور جو معنی آپ کے ذہن میں ہیں
مورد توجہ ہے اس کے لیے آپ کلمات مناسب کلمات بنا بھی سکتے ہیں. بنابراین اس بنا پر فائدہ علم صرف کیا ہوا؟ آشنائی با چگونگی کلمہ سازی و کلمہ شناسی، کلمہ پہچاننا اور کلمہ بنانے کی کیفیت سے آشنائی ہو جاتی ہے، کیسے بنتا ہے اور کیسے پہچانا جاتا ہے. موضوع علم صرف کلمہ، زیرا اس لیے کہ علم دربار ہے ساختمان کلمے. ساختمان ویسے فارسی میں اپارٹ بلڈنگ کو کہتے ہیں، تو دربار ساختمان کلمے کی بلڈنگ یعنی کلمے کی بناوٹ کے بارے میں بحث کرتا ہے. وہ بے ہمین لحاظ اسی لحاظ سے اسی وجہ سے اس کو علم کلمہ شناسی اور علم کلمہ سازی بھی کہہ سکتے ہیں. علم صرف کو علم کلمہ شناسی اور کلمہ سازی بھی کہہ سکتے ہیں. اب کلمہ اور اس کی قسمیں، کلمے برسے قسمت، کلمے کی 3 قسمیں، فعل، اسم. دیکھیں میں نے جیسے سمجھایا انہوں نے ویسے نہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ کو وہ ڈیٹیل سمجھ میں نہ آتی جیسا میں نے آپ کو سمجھایا کہ کس طریقے سے کلمے کی 3 قسمیں بنتی ہیں. انہوں نے سیدھا کہہ دیا کلمے کی 3 قسمیں، اور میں نے آپ کو سکھایا کیسے بنتی ہیں 3. فعل کلمے اس کے فعل ایک ایسا کلمہ ہے کہ برمعنی مستقلی دلالت کنا، جو مستقل معنی پر دلالت کرے، در حالی کے آن معنی، در حالی کے وہ معنی جو معنی مستقل ہیں، با یکی زمان ہے یہ سیگانے، 3 زمانوں میں سے کسی ایک سے. 3 زمانے کون سے؟ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اس کے ساتھ ہو. ان تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو. جیسے نصرہ پاسٹ کے ساتھ ہے، مدد کی. ینصرو مدد کرتا ہے، کرے گا. انصر مدد کرے گا. اسم کلمی اس کے ایک ایسا کلمہ ہے کہ برمعنی یہ مستقلی دلالت کنن، مستقل معنی پر دلالت کرے، در حالی کے آن معنی، در حالی کے وہ معنی بے یکی الزمان ہے سیگانے ہمراہ نہ باشا، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ ہو. جیسے نصر مدد کرنا، مدد کرنا معنی مستقل ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مدد کرنا یعنی کیا؟ کسی کا محتاج نہیں ہے مدد سمجھانے کے لیے، زمانہ بھی نہیں ہے اس میں. جدار یعنی دیوار. حرف ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو مستقل معنی مستقل نہ وہ برائے رب دار. پھر اگر یہ بتائیے جس کا معنی مستقل نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ معنی مستقل بھلے نہ ہو لیکن فیویکول کا کام کرتا ہے، یہ فیویکول کا کام کرتا ہے یہ، یعنی برائے ربط دادن کلمات کو آپس میں ربط دینے کے لیے ایک دوسرے سے ربط دینے کے لیے آتا ہے. جیسے فی ہے، جلستو بیتو دن بھر کرتے رہیے، کلام نہیں بن سکتا جب تک جلستو فی البیت میں گھر میں بیٹھا. تو اس فی نے جوڑ دیا جلستو اور بیت کو، تعلق برقرار کر دیا. توجہ، ازمیان اقسام کلمے کی اقسام میں سے فقط اسم و فعل صرف میشون، فقط فعل اور اسم صرف ہوتے ہیں، بدلتے ہیں. والشکل و صورت حرف ہمیشہ ثابت بے ہمین جہت، کیونکہ ہمیشہ اس کی شکل و صورت ثابت ہے. اسی وجہ سے در علم صرف میں فقط اسم و فعل بحث میشود، فعل و اسم سے بحث ہوتی ہے. سوال آپ چاہیں تو الگ کاپی بنا کے لکھ سکتے ہیں. تمرین و پرسش علوم ادبی کتنے علوم ہیں نام گنائیے، اتنا اہم نہیں ہے سوال. مہم ترین علوم عربی کون سے ہیں؟ نحو، صرف اور لغت. ان سے آشنائی کا نتیجہ کیا ہے؟ کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے علم زبان عربی پہ. صرف لغت میں کیا معنی ہے؟ چینج. اصطلاح میں وہی بتایا. علم صرف سے آشنائی کا کیا نتیجہ ہے؟ یعنی وہی فائدہ. علم صرف سیکھنے کے بعد کیا نتیجہ ہے؟ کلمہ بنانا آ جاتا ہے، کلمہ پہچان. چلا علم صرف کو علم کلمہ سازی اور کلمہ شناسی بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں کلمہ بنانا، کلمہ پہچاننے کی کیفیت سکھاتا ہے. اسم، فعل اور حرف کے درمیان 6 تفاوت ہے وجود دارس. کیا فرق ہے؟ کہا فعل اور اسم میں اور حرف میں کامن کیا ہے کہ تینوں کلمہ ہیں. کامن کیا ہے؟ کلمہ ہے. فعل اور اسم میں کامن کیا ہے؟ تو کلمہ ہے. دوسرے دونوں کے معنی مستقل ہیں. فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک میں زمانہ ہے، ایک میں زمانہ نہیں ہے، اور ہر معنی ہی مستقل نہیں ہے. کیا کلمے کے تمام قسم آیا ہمیں اقسام کلمے، کیا کلمے کی تمام اقسام صرف میشوان بدلتی ہیں، صرف ہوتی ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ حرف کی شکل صورت ہمیشہ ثابت ہے. یہ پہلا درجہ سے دو حرکات تنوین. یہ چھوٹا سا ہے مختصر سا، جلدی سے اس کو دوہرا کے تمام کرتے ہیں کیونکہ پھر عبارت نہ رہ جائے بیچ میں، کبھی ویڈیو آگے چلتی چلی جائے اور عبارت پیچھے رہتی چلی جائے. ہم ایک دو درس پڑھ کے عبارت پڑھیں گے. الف بائے زبان فارسی.
الف با یعنی الف بیتے، الف با یعنی جی علی عربی بیت زبان کی الف بیتے۔ الف بیت ہر کلمہ زبان عربی۔ کوئی سا بھی کلمہ ہو ایک یا چند حرف سے مل کے بنتا ہے، کم سے کم جی جیسے لام امر ہے ایک حرف ہے، نہیں جی حرف ہے کلمہ ہے، اور ان حروف کے مجموعے کو الف با یا حروف ہجا کہتے ہیں، حروف ہجا یا الف با اردو میں الف بیتے کہتے ہیں۔ جی الف با عربی عربی الف بیتے، ہما الف با فارسیت وہی فارسی والی الف بیتے ہے، فقط عربی اور فارسی کی الف بیتے میں 4 حرف کا فرق ہے جو فارسی میں ہے عربی میں نہیں ہے، نہیں۔ چے شے گا کہ ان 4 کو چھوڑ کے فارسی سے باقی فارسی جیسے ہی ہیں، یہ ان کی شکل و صورت ہے، لیکن نام ان کے الگ ہیں۔ نام ہے یہ ہے، اس کا لکھا ایسے جاتا ہے لیکن اس کا نام کیا ہے؟ با، تا، سا، الف حمزہ با تا سا جیم ہا خا دال، یہ نام ہے ان کے، یہ جی نام ہے۔ اب حرکت و سکون در زبان عربی زبان میں وسیلہ تلفظ حروف کے پرناؤنسیشن کا وسیلہ اور ذریعہ حرکت ہے، حرکت کے ذریعے سے پرناؤنسیشن ہوتا ہے، اور اس زبان میں 3 حرکت فتحہ کسرہ اور ضمہ، فتحہ یعنی یہ، فتحہ یعنی یہ، کسرہ یعنی یہ، ضمہ یعنی یہ، جسے ہم زبر زیر پیش کہتے ہیں۔ حرف فتح دار وہ حرف جو فتح دار ہو یعنی جس میں فتح ہو اسے مفتوح، کسرے دار کسرے والے حرف کو مکسور، ضمے دار کو مضموم کہتے ہیں۔ جیسے کوتبہ میں آپ سے کوئی پوچھے کوتبہ میں یہ کاف جو کہ فاؤل فعل ہے مضموم ہے، یہ مکسور ہے اور یہ مفتوح ہے۔ مفتوح حرفی کے حرکت نہ داشتے باشد، وہ حرف جو حرکت نہ رکھے اسے ساکن نامی دے میشد، اسے ساکن نام دیا جاتا ہے، اور علامت عاد 0 ہے، عربی میں سکون کی علامت 0 اور اردو میں یہ، جی جیسے حرف زال اور بے کلمہ اذہب میں، زال اور بے دیکھیں عربی میں جو ساکن کی علامت ہے وہ 0 بنا ہوتا ہے چھوٹا سا۔ تنوین ایک ایسا نون ساکن ہے کہ در آخر بعضی از کلمات عربی کلمات میں سے بعض کے آخر میں، ہر ایک کے آخر میں تھوڑی ہوتی ہے تنوین، بعض کے آخر میں نون ساکن یہ خواندے می شود پڑھا جاتا ہے، ولی نوشتے نے می شود لیکن لکھا نہیں جاتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کو؟ سوئے تو نہیں ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، کبھی آپ لگے اب آپ لوری سنانے لگے۔ ان علامات، یہ علامت میں صورت حرکت مقرر، یہ علامات تنوین کی علامات مقرر ہے، ڈبل حرکت کی صورت میں نشان دادے می شود بتائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے۔ وہ برستے قسمت، اب 3 قسمیں ہیں اس کی۔ تنوین راف، رحمتن کے جو پڑھا جاتا ہے ایسے لکھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں ایسے۔ تنوین نصب مانند رحمتن کے جو پڑھا جائے گا کہ خاندے می شود پڑھا جائے گا رحمتن۔ تنوین جار جیسے یہ لکھا جائے گا ایسے پڑھا جائے گا رحمتن۔ ضوابط افزون بر حرکات و تنوین ہے یاد شدہ بیان کی ہوئی تنوین اور حرکات کے علاوہ علامت ہے دیگری نیز، دوسری علامتیں بھی در نوشتن بیکار می روان، لکھنے میں یوز ہوتی ہیں کہ ضوابط نامدارات کے جو ضوابط نام رکھتی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ شد، مد، حمزہ قطع، حمزہ وصل۔ شد علامت تکرار حرف کے تکرار کی علامت ہے، اور دندان سین کے شوشوں کے طور پر حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے، اولا یعلم۔ مد علامت تلفظ حرف بے صورت کشیدے، کشیدہ کی صورت میں تلفظ کیا، حرف کو کھینچ کر پڑھنے کی علامت ہے، یہ جو ایسے لکھا جاتا ہے۔ حمزہ قطع، حمزہ ایک ایسا حمزہ ہے جو ہمیشہ ثابت ہے، ہر جگہ ثابت ہے، تلفظ میں شور پرناؤنسیشن ہوتا ہے، بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کی علامت شیشے کوچک چھوٹا 6 عربی کا فارسی کا۔ اکرما، دیکھیے اکرما یہاں پڑھا گیا، شروع میں حمزہ ہے تب بھی پڑھا گیا، یاد ہے تو اکرم بھی یہاں بھی پڑھا گیا۔ اور حمزہ وصل ایک ایسا حمزہ ہے کہ جو ابتدائی کلام میں نظر تلفظ پرناؤنسیشن کے اعتبار سے ثابت ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے، ولی درمیان کلام اسبین میں روات، کلام کے اگر درمیان میں ہے تو اسبین میں روات ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ کلمہ ما قبل خضرا۔ کیوں وصل کے معنی کیا ہے؟ ملانا۔ وصل کے معنی کیا ہے؟ ملانا۔ حمزہ وصل کو حمزہ وصل کیوں کہتے ہیں؟ وہ اپنے سے پہلے والے کو اپنے بعد والے سے ملا دیتا ہے، اپنے سے پہلے والے کو کلمہ ما قبل خضرا، اپنے ماقبل اپنے سے پہلے والے کلمے کو بے ما بعد اپنے بعد والے سے وصل میں کنت ملا دیتا ہے۔ اور علامت آن سادے کوچک، اس کی علامت چھوٹا صاد ہے،
جیسے الحمدو، دیکھیے الحمدو ہے، والحمدو میں اس حمزے نے واو کو لام سے ملا دیا، اپنے سے پہلے والے کو اپنے سے بعد والے۔ جی یہ پرسش و تمرین ہے، آپ کر کے آئیے گا۔ حروف ہجا کتنی ہے، الف بائے عربی اور فارسی میں کیا فرق ہے، ان کے نام لکھیے۔ یہ تو بچوں والا کام ہے، جیم ہا دال را۔ جی عربی زبان میں جو حروف ہیں ان کو پرناؤنسیشن کس ذریعے سے کیا جاتا ہے، حرکت کے ذریعے سے۔ حروف مقطوع مقصور مضموم معین کیجئے، اس میں ساکن مضموم مقطوع اور مقصور، فا مقطوع لام ساکن یا مقطوع، یہ بچوں والا کام ہے۔ نون ساکن زو مضموم، را ساکن فے مضموم، لام مقصور، قاف مقطوع، بچوں والا کام ہے۔ تنوین کی تعریف کیجئے، ایک ایسا نون ساکن ہے جو بعض عربی کلمات کے آخر میں لکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ اس کی قسمیں لکھیے آپ لکھو۔ ضوابط شد مد حمزہ وصل حمزہ قطع۔ شد اور مد کس چیز کی علامت ہے، شد حرف کو ڈبل پڑھنے کی علامت ہے، مد کھینچ کر پڑھنے کی علامت ہے۔ حمزہ قطع اور وصل میں کیا فرق ہے، حمزہ قطع چاہے شروع میں ہو چاہے بیچ میں پڑھا جائے گا، حمزہ وصل شروع میں ہو تو پڑھا جائے گا، بیچ میں ہو تو نہیں۔ اب نہیں اس پڑھا تنوین جائے گا۔ دیکھیے، تنوین کی اس میں نیچے تنوین کی قسمیں بتانی ہیں کون سی ہیں جی، اگر ہے تو ضوابط دکھائیے، ان نیچے کی آیات اور روایات میں بتانا ہے آپ کو۔ یہ مد ہے، یہ تو شد ہے، یہ شد ہے، یہ بتانا ہے۔ اتنا آسان کام ہے، بچوں والا کام ہے، بچوں والا کام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جب بڑوں کا کام آئے گا میں آپ سے صحیح کرا لوں گا وہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، پھر میں آپ سے خود کرا لوں گا، مجھے معلوم ہے کہاں کیا کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ویسے مطالعہ کر لیجیے گا، بچوں والی باتیں ہیں، آگے جب مین آئے گی تب میں آپ کی باقاعدہ اس کو حل کراؤں گا، یہاں آپ سے پوچھوں گا۔ خدا حافظ انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خدا حافظ۔ اللہم صلی علی خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ۔